جو کہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اس رب العالمین نے، رب کائنات نے ہمیں زندہ رہنے کے اصول، زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط یہ ہمیں بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پر ہماری بڑی عظیم رہنمائی کی ہے کہ اس کائنات میں تمہارے آنے کا جو مقصد ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ تم کائنات میں آئے ہو، اس دنیا میں آئے ہو، تخلیق کیے گئے ہو اور بے مقصد ہو۔ ہماری زندگی کے دو مقاصد ہیں، ایک پہلا مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا علم، اس کا حصول، اس کا جاننا، اور دوسرا مقصد اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ صرف اور صرف ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنے والے آدمی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان کو سمجھنا، یہ ہر ایک انسان کے اوپر فرض عین ہے، واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہے، ہم میں سے بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کی ان شرائط کو نہیں سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو سیکھتے نہیں ہیں، اس کو سکھاتے نہیں ہیں۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ صاف الفاظ میں یہ میرے اور آپ کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا کہ اس بات کو جان لو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس شخص یعنی وہ شخص جو اس بات کا ادراک جس کو ہو جائے کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، وہ کبھی تقسیم نہیں ہوتا، کبھی تفرقے میں نہیں پڑتا، کبھی جماعتوں میں اور کبھی مختلف اپنے انسانی اقدار کو تقسیم نہیں کرتا، وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس کے نزدیک کوئی جماعت نہیں ہوتی، اس کے نزدیک جماعت ہوتی ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ جب ہم نے اس بات کو پختہ کر لیا تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات، بہت ساری ایسی چیزیں جس میں دوستیاں بھی ہوں گی، دشمنیاں بھی ہوں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے آپ کو آزمایا بھی جائے گا کہ آپ کتنا اللہ کے دین کے اوپر پختگی کے ساتھ عمل کرتے ہو، کتنا آپ کے اندر محبت ہے اور کتنی آپ کے اندر اس بات کی لگن ہے کہ میں اپنی زندگی کے صبح اور شام اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں مزین کرتے ہوئے میں گزارتا ہوں۔ جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نزدیک، میری ذات کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے اور سب سے خطرناک عمل کون سا ہے، اور کس چیز کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، کس چیز کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں۔ یہ ہمیں دو چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، گویا کہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ باطل کو بھی سمجھنا
اور حق کو بھی سمجھنا یہ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے. جب آپ کو یہ علم آ جائے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا مفہوم، اس پر عمل کس طرح سے کرنا ہے، اپنی زندگی کو میں نے کیسے گزارنا ہے، تو اس بات کا ادراک مجھے آسانی سے ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس بات کو سمجھ میں پھر اس کے بعد قرآن کریم اللہ رب العزت نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. پھر فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین. اور مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کو اس کو واضح کر دیا ہے کہ شیطان ہماری زندگی میں کس طرح سے وہ عمل کرتا ہے، کس طرح سے وہ دخل اندازی کرتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دوڑتا ہے. اور پھر آپ یہ پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن اب سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے. اب نہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن نماز کو دل نہیں کرتا. تلاوت کرنے کو قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سیکھنے اور سکھانے کی بات کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. یہ شیطان کی عملی دشمنی ہے جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ اور وہ کیفیت، وہ سوچ آپ کے دل اور دماغ میں پیدا کرتا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا بڑی دور کی بات ہے. اس طرف آپ نے دیکھنا بھی نہیں، اس طرف آپ نے جانا بھی نہیں. آپ نے نہ قرآن کو اٹھانا ہے، نہ حدیث کو پڑھنا ہے، نہ عمل کرنا ہے. تمہاری زندگی ہے، تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو. ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو زبان سے مسلمان ہیں، عملی طور پہ مسلمان نہیں. یاد رکھیں کہ جو عملی طور پہ مسلمان نہ ہو اس کا زبان سے بھی مسلمان ہونا کافی نہیں. اکثر ہم سوال کرتے ہیں لوگوں سے کہ جی آپ ہمارے پاس آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں آپ قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سنیں، اس پر عمل کریں. قرآن کریم شفا ہے، اس سے شفا کے حصول کے وہ اسباب اختیار کریں. تو ان کا بڑا سیدھا سا میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، نماز نہیں پڑھتے. اچھا آپ مسلمان ہیں؟ پہلی فرصت میں ان کے منہ سے یہ جو پہلا جواب جملہ نکلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے دل سے جب لا الہ الا اللہ کی صدا بلند نہیں ہوگی، عملی طور پہ اپنی زبان سے ہم جو کچھ بھی ادا کرتے رہے وہ بالکل بیکار ہے. آپ کو عمل کرنا ہے، اپنے عمل کے اندر یہ گفتگی پیدا کرنی ہے کہ میں نے اللہ کے اس علم کو سیکھنا ہے، عقیدہ توحید کو سیکھنا ہے. تو شیاطین کا یہ کام ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان جو ہے تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، تمہیں کمزور کرنے سے ڈراتا ہے کہ تو کام نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو گیا، میں نے دکان بند نہیں کی. جمعے والے دن بعض مفسرین نے، بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر کے جس میں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اپنے سارے نظام کو بند کر دو. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جمعے والے دن کاروبار کرنا ہی نہیں چاہیے، کہ آپ کو تیاری کرنی ہے، آپ کو اہتمام کرنا ہے، آپ کو نکلنا ہے. آپ کا جو جمعے کا دن ہے یہ عید کا دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے. تو کیا دماغ میں کیا ڈالتا ہے شیطان کہ آج تیرا یہ سب سے بڑی، آج تیری ڈیل ہونے والی ہے، آج تیرا کاروبار چلنے والا ہے، آج تیرا نظام سب سے بہترین ہوگا، تجھے مالی طور پہ آج فائدہ ہوگا. اگر آج کا دن تم نے مس کر دیا نا تو یاد رکھ کے تیرے سارے کاروبار، سارے معاملات، پورا جو آنے والا وقت ہے وہ تو فقیری میں گزار جائے، تیری زندگی ختم ہو جائے گی اور تو قرضوں کے تلے دب کے مر جائے گا. یہ شیاطین کی طرف سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے. الوساوس القہری ایک ایسی بیماری، ایک ایسا مسئلہ جو عام ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ کے بارے میں وسوسے آنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ وسوسے آنا، صحابہ اکرام کی جواب کے متعلق وسوسے آنا، اور پھر جب آہستہ آہستہ آپ ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ میں اسلام کو سمجھوں، اسلام کو سیکھوں، اسلام پر عمل کروں، اور دوسری طرف یہ وسوسے آپ کو زندہ نہیں رہنے دیتے، تو لوگ پھر خودکشی کی طرف چلتے ہیں، پھر جاتے ہیں انزائٹی اور ڈپریشن اور او سی ڈی جیسی بیماریوں کی طرف، جو نفسیاتی بیماریاں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں پاکستان میں سالانہ 4 سے 5 ارب روپے میں، اس پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 5 ارب روپے کی صرف انزائٹی اور ڈپریشن کی دوائی ملتی ہے، نیند کی گولی ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں میرے اور آپ کے لیے حکم کیا دیا تھا؟ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، ایک ایمان اور اسلام اور مسلمان کے دل کو کبھی بے چینی نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ بے چین اس وقت مسلمان ہے، سب سے زیادہ کھانے پینے کے معاملات کے اوپر فکر مند سب سے زیادہ مسلمان۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمیں 10 20 30 لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ معاملات جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے ہمیں نماز میں یاد آ جاتے ہیں۔ ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنی پرانی جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں وہ شیاطین ایسے منحوس ہمارے دشمن ہیں کہ وہ ہمیں چیزیں ریپیٹ کرواتے ہیں اور ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے صبح کے وقت اٹھا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں نہیں دیا، میں رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں نہیں لیتا، میں مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان شام کے اذکار نہیں کرتا، صبح سے لے کے شام تک میری زبان پہ ذکر نہیں ہوتا، تو جب جس زبان پر جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ اطمینان میں آ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ 2 چیزیں، پہلی چیز کہ آپ کو اس بات کا ڈراوا دیا جاتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے، تیرے رزق ختم ہو جائے، تیرے معاملات سارے ان کو تالے لگ جائیں گے، وہ بند ہو جائیں گے۔ دوسری چیز اس کو یہ کہتا ہے کہ جب تو کام کے لیے نکلے گا تو تیری ضروریات بھی ہے، تیری جسمانی ضروریات ہے تو ان کو پورا کرنے کے لیے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔ ہمارے بچے، نوجوان، ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں اور ہمارے نوجوان نسل اس وقت جس تیزی کے ساتھ فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کام کی جو آیت ہے جو ان کے اوپر فٹ آ رہے ہیں؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ آپ کو فحاشی کا حکم دیتا ہے، باقاعدہ طور پہ آپ کو تیار کرتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں کیسز ہمارے پاس اس طرح کے موجود ہیں، نوجوان بچیوں کے، نوجوان بچوں کے، جن کے اوپر ایسے جنات اور شیاطین واللہ العظیم ان کے اوپر مسلط ہیں، جو نہ تو ان کو حلال کی طرف جانے دیتے ہیں، ان کو شادی کرنے کی طرف اگر بات کی جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شادی نہیں کر پاتے، شادی کے لیے اگر قدم آگے بڑھاتے ہیں تو مسائل ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان بچیوں اور ان بچوں کے جو جسمانی کیفیات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تنہائی اختیار کروائی جاتی تھی، اب تنہائی میں ایک بچہ نوجوان جو وہاں پہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل کے اوپر اس کا استعمال کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، آپ کو پورنوگرافی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، اس کی ایڈکشن، اس کی عادت، اس کا نشہ جو ہے یہ ہمارے دماغ میں فکس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اس بات کو یاد رکھو، یہ بات گھبرانے والی، پریشانی والی، تکلیف دہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا، وَفَضْلًا، اپنے فضل سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ صرف احساس، ذمہ داری کہ میں مسلمان ہوں، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میرے خاندان کے لوگ مسلمان ہیں، اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی، اللہ مجھے بھی دین کی سمجھ دے، اللہ ہمیں دور کر دے، اللہ کے راستے سے ہمیں بھٹکا دے، ہمیں ابتلاءات میں، ہمیں مسائل میں مبتلا کیے رکھے۔ اب یاد رکھیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں آج کل بہت زیادہ اس بات کی وہ ہو رہی ہے، خودکشی کے رجحانات بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے کتنی تربیت کی اپنی اولادوں کو۔ پچھلے دنوں میں ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا، والدین، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس
اس دن سے پہلے میں نے ایسے مجبور والدین میں نے اپنی زندگی میں نہیں کی۔ یہ کیسا اسلام، کیسا دین ہم نے سیکھ لیا ہے یا سکھا دیا ہے جس میں والدین مجبور ہو گئے اپنی اولاد کے سامنے۔ ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ پہلے انہوں نے تعلیم ایسے اسکولوں میں، ایسے اداروں میں دلوا دی۔ اب جب ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا نماز پڑھو تو بیٹی کا جواب آگے سے آتا ہے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا خلاص، اب آگے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں پڑھتی ہوں تو ٹھیک، نہیں پڑھتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری شخصی آزادی کے اوپر آپ گرفت کریں گے، وہ کہاں گئی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ذمہ دار بنایا، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رعایا ہے، ہر ایک مسئول ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا ہے عملی طور پہ کہ ہماری اولاد بس ہم نے پیدا کر دیا، خلاص اس کو چھوڑ دو، اس کے حال میں چھوڑ دو، جیسے چلتے ہیں چلنے دو۔ کھانا پینا لا کے اب والدین اگر یہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ بیٹا ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، کچھ تو حیا کرو، تو جواب آگے سے اولاد دیتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے ہمیں پال پوس کے بڑا کرنا تھا، آپ نے ہمیں تعلیم دلوانی تھی، آپ نے ہمیں لباس مہیا کرنا تھا، آپ نے ہمیں گھر مکان کی چھت آپ نے مہیا کرنی تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ آج یہ حالات ہیں ہماری اولادوں کے کہ جس میں اولادیں اپنے ماں باپ کے سامنے، ان کے سامنے کھڑی ہیں، اور یقین کریں کہ اولاد کے دل دماغ کے اندر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی وہ شرم اور حیا باقی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے۔ بعض تو ایسی منحوس اولادیں ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو مارتی بھی، گھروں سے دھکے نکال کے، دھکے دے کے ان کو گھروں سے باہر کر دیتے کہ اب ہمارا حق ہے، تم جاؤ جہاں مرضی جاؤ۔ ہم تربیت نہیں کریں گے تو کل کو اپنے آپ کو اس سارے مراحل کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اپنی اولادوں کو آپ دین نہیں سکھائیں گے تو خود کو تیار رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، جس کے لیے ساری زندگی محنت کی، جس کے لیے اب آپ نے اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھایا۔ اس آیت کا مفہوم اگر آپ ان کو بتا دیں گے یا ان کو سمجھا دیں گے، اب اولاد آگے سے کہتی ہے ہمیں سب پتا ہے، ہمیں قرآن کا بھی پتا ہے، ہمیں حدیث کا بھی پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں۔ یہ الفاظ بھی سننے کو ملیں گے، یاد رکھیں کہ